اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ جناب طارق جمیل صاحب، رونق حیات صاحب اور معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ مجھے ایک ہفتے سے ڈینگی کی شکایت ہے اور آج بھی میں بہت شدید بیمار تھا، تو درمیان میں کئی بار پانی پیوں گا، اور اگر سلسلہ کلام کہیں منقطع ہو تو مجھے اس بے ادبی کے لیے معاف فرمائیے گا۔ میں بغیر کسی تمہید کے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیے، ہمارے ہاں اردو نثر کی جو تاریخ ہے اور جدید نثر کی جو تاریخ ہے وہ فورٹ ولیم کالج سے شروع ہوتی ہے۔ فورٹ ولیم کالج، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، کہ 10 جولائی 1800 کو کلکتے میں قائم کیا گیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو نوجوان ایسٹ انڈیا کمپنی کے آفیسرز یہاں ڈپلائی کیے جاتے تھے، تعینات کیے جاتے تھے، اور ان کو انگلستان سے ہندوستان حکومت کرنے کے لیے بھیجا جاتا تھا، وہ مقامی زبانیں سیکھیں، مقامی تہذیب سے آشنا ہوں، مقامی رسم و رواج سے آشنا ہوں، تاکہ وہ بہتر طور پر ہم غلاموں پر وہ حکومت کر سکیں۔ تو اس مقصد کے لیے ڈاکٹر گلک رائس نے 2 شعبے قائم کیے، ایک ہندی کا اور ایک اردو کا شعبہ۔ تو وہاں انہوں نے جن لوگوں کو ملازم رکھا وہ بہت بڑے لوگ ہیں اور بہت اس کی تفصیل ہے، اور فورٹ ولیم کالج پر کئی پی ایچ ڈی ہو چکے ہیں، علی گڑھ یونیورسٹی سے بھی ہوا ہے۔ یہاں ہمارے یہاں ملتان میں ایک صاحب ہیں جاوید اختر بھٹی، انہوں نے بہت اچھی کتاب لکھی ہے اس پر۔ خود تاریخ ادب اردو کی جو آخری سے پہلی جلد ہے، اس میں ایک بہت طویل چیپٹر ڈاکٹر جمیل جالبی نے، اور ان کے سارے جتنے فورٹ ولیم کالج کے منشی تھے، منشی ایک عہدہ ہوتا تھا، اور جتنے رائٹرز تھے، مترجم تھے، ان سب کی تفصیلات اور کتابوں کی تفصیلات دی ہیں۔ میرا موضوع چونکہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی نثر نگاری سے ہے، تو میں ایک چھوٹے سے پس منظر کے طور پہ یہ بات کروں گا، فورٹ ولیم کالج کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو جب وہ قائم کیا گیا تو میر امن دہلوی بھی وہاں ملازم ہوئے، اور گلک رائس نے کہا کہ آپ وہ سیلیبس بنائیں اور لوگوں کو پڑھانا شروع کریں۔ تو گلک رائس کو لوگوں نے یہ بتایا، جو وہاں ملازم رکھے گئے تھے، انہوں نے کہا صاحب کیا پڑھائیں، کوئی نثر کی کتاب تو موجود ہی نہیں ہے، سیلیبس کی کتاب ہوگی تو پڑھائیں گے نا، سیلیبس کہاں ہے، نصاب کی کتاب کہاں ہے؟ انہوں نے کہا آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کہا صاحب ہم نے پوری تحقیق کر لی، کوئی نثر کی کتاب موجود نہیں ہے۔ صوفیہ کے چھوٹے چھوٹے رسالے تھے، جیسے حضرت بندہ نواز گیسو دراز کا معراج العاشقین، اور اس طرح کی صبرس تھی، اور چھوٹی چھوٹی کتابیں، لیکن نہ تو ان میں اسلوب تھا، نہ ان میں زبان کا کوئی استحکام تھا، نہ زبان کا حسن تھا۔ تو انہوں نے کہا پڑھائیں کیا؟ تو پتہ چلا کہ 2 ترجمے قرآن کے موجود ہیں۔ شاہ ولی اللہ کے ایک بیٹے تھے شاہ رفیع الدین صاحب، انہوں نے ایک قرآن حکیم کا اردو میں سب سے پہلا ترجمہ کیا۔ آپ کے علم میں ہے کہ فارسی کا سب سے پہلا ترجمہ جو قرآن حکیم کا ہے وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اور ان کے بیٹے شاہ رفیع الدین، کے 4 بیٹے تھے، شاہ رفیع الدین نے جو ترجمہ کیا وہ ترجمہ وہ شائع نہیں ہوا تھا، وہ شائع بعد میں ہوا، اور دوسرا ترجمہ جو شاہ عبد القادر کا تھا، موضع قرآن، جس کے بارے میں انہوں نے اس کے دیباچے میں لکھا ہے اس کو موضع القرآن نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ موضع قرآن تاریخی نام ہے، اور اس سے تاریخ نکلتی ہے، تو موضع قرآن وہ شائع ہو گیا تھا، اور وہ بڑا بامحاورہ ترجمہ تھا۔ تو میر امن نے کہا کہ یہ ایک ٹرانسلیشن ایسا موجود ہے قرآن کا جس میں اردو نثر کا ایک اسلوب جھلکتا ہے، اس سے ہم کچھ مدد لے سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ کون سی کتاب تیار کریں گے؟ انہوں نے کہا ہم فارسی کی کوئی کتاب منتخب کرتے ہیں اور اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، اور اتنا طویل ترجمہ کریں گے اور اتنا وسیع ترجمہ کریں گے کہ دلی میں بولی جانے والی زبان کی اکثریت کے الفاظ اس میں آ جائیں گے اور محاورے آ جائیں گے، اس سے ہم آپ کے طالب علموں کو، جو آپ کے نوجوان آفیسرس ہیں، ان کو پڑھا سکیں گے۔ تو میر امن دہلوی نے قصہ چہار درویش کا ترجمہ کیا باغ و بہار کے نام سے، جو بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ 1804 میں شائع ہوا، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ 1807 میں شائع ہوا، لیکن زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ 1804 میں شائع ہوا، کیونکہ
فسانہ عجائب پر جو بڑی تحریریں ملتی ہیں اس میں یہ لکھا ہے کہ فسانہ عجائب میر امن کے باغ و بہار کے 20 سال بعد شائع ہوا. تو جب 20 سال مائنس کریں تو 2004 بنتے ہیں، معاف کیجیے گا 1804. تو 1804 کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت یہ جدید نثر کی پہلی کتاب تھی. یہ اردو جدید نثر جو آج ہم آپ سے اردو میں بات کر رہے ہیں، آج جو آپ جنگ اخبارات پڑھتے ہیں، روزنامے پڑھتے ہیں، جو آپ ٹی وی پہ اردو سن رہے ہیں، اگر یہ باغ و بہار نہ ہوتی تو یہ اردو کا سفر اس طرح نہ ہوتا اور اردو اس مقام تک نہ پہنچتی. یہ ہے باغ و بہار کی اہمیت کہ یہ جدید اردو نثر کا نقش اول ہے، پہلا قدم ہے. دوسرا قدم ہے خطوط غالب. غالب نے میر امن سے بہت استفادہ کیا، اور ایک عجیب و غریب تضاد ہے، اسے تضاد کہیے یا اس کے لیے کوئی اور لفظ آپ اپنی طرف سے تلاش کیجئے لغت میں، کہ غالب ایک انتہائی مشکل پسند آدمی تھے. یعنی ان کی شاعری کے بارے میں ان کے عہد کے، جبکہ فارسی اس زمانے کی سرکاری زبان تھی، اس وقت کے لوگ کہتے تھے کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، کلام میر سمجھے اور زبان میرزا سمجھے، مگر اپنا کہا یہ آپ سمجھے یا خدا سمجھے. ان کے بارے میں لال قلعے میں یہ شعر پڑھ دیا تھا غالب کی موجودگی. اتنا مشکل پسند آدمی جب خط لکھتا ہے، ان کے خطوط کے 2 مجموعے ہیں، اردو معلی اور عود ہندی، اور انہوں نے اپنی زندگی میں خطوط اپنے مرتب کیے تھے. تو وہاں وہ اتنا سہل ہے، اتنا آسان ہے، اور ایسی رواں زبان لکھتا ہے. یہ تو صحیح ہے کہ ان کے خطوط میں کہیں کہیں رنگینی ہے. رنگینی کا مطلب کیا ہوتا ہے نثر میں؟ جب نثر کے لیے کہا جائے کہ اس میں رنگینی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں شاعرانہ محاسن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یعنی تشبیہ ہے، استعارہ ہے، اس میں رعایت لفظی ہے، اس میں لفظوں کا ایک ایسا آرڈر ہے، ایک ایسی ترتیب ہے جو شاعری میں پائی جاتی ہے. تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ نثر جو ہے اس میں رنگینی ہے. ساری داستانیں جو لکھی گئیں ان میں ایک رنگینی، ایک شاعرانہ محاسن کا ایک بڑا ذخیرہ نظر آتا ہے. لیکن غالب کے یہاں یہ رنگینی بھی نظر نہیں آتی، بہت معمولی. انہوں نے تو کہا نا کہ میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے. یعنی ان کے خط اس طرح شروع ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی میر مہدی مجروح، کہاں تھے اتنے دنوں سے؟ بھائی ہم تو تمہاری شکل دیکھنے کو ترس گئے، آؤ آؤ بیٹھو، اور گھر میں تو سب خیریت ہے. خط کا یہ انداز پہلے موجود نہیں تھا. تو یہ مکتوب نگاری جو ہے، جو غالب کے خطوط ہیں، انہوں نے میر امن کی نثر کے جو ذخیرے تھے، جو اس کے کمالات تھے، جو اس کے محاسن تھے، اس کو ایک قدم اور آگے بڑھا دیا. یہ اردو نثر کا، جدید اردو نثر کا دوسرا اسٹیپ تھا، دوسرا قدم تھا. اور تیسرا قدم تو آپ سب ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ جب سر سید آئے تو سر سید کے رفقا نے، اور اس پہ بہت لکھا گیا. ڈاکٹر سعید عبداللہ کی بہت مشہور کتاب ہے جو ایم اے کے نصاب میں بھی شامل ہے، سر سید اور ان کے رفقا کی نثر کا تنقیدی جائزہ. بڑی زبردست کتاب ہے. تو اور بہت کچھ لکھا گیا. سر سید نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی بات لوگوں تک پہنچانی ہے، ہماری بات لوگوں تک پہنچنی چاہیے. یہ لوگوں سے اس بات کی داد طلب کرنا کہ آپ نے اتنا خوبصورت فقرہ لکھا، اس بات کی داد طلب کرنا کہ آپ نے مقفع و مسجع نثر لکھ دی، یہ تو تضییع اوقات ہے. ہمارے پاس وقت کم ہے، ہمیں کرنے کے بہت کام ہیں ہمارے پاس، اور ہمیں اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانا ہے. تو ان کے اس جدید نثر کے اس رویے کی وجہ سے اور اس تصور کی وجہ سے سر سید کے رفقا اور ان کی نثر کو یہ کہا گیا کہ یہ تو مدعا نگاری ہے. ان کے بارے میں رشید حسن خان نے کہا کہ یہ تو مدعا نگاری ہے، یہ تو مطلب نگاری ہے. یہ تو آپ اپنا مطلب صرف دوسروں تک اپنا مفہوم پہنچانا چاہتے ہیں، باقی آپ کو زبان کے محاسن سے، لسانی کمالات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. لیکن سر سید کا یہ رویہ جو تھا، اس نے بہت بڑے بڑے لوگ پیدا کیے نثر کے. دراصل حضرت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، سیدی مودودی جو تھے، وہ سر سید کے ہی دبستان نثر سے مستفیض ہونے والے ایک شخص تھے. لیکن ابھی میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وہ کوئی نقال نہیں تھے، انہوں نے انسپریشن قبول کیا. دیکھیے 2 طرح آپ لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں. مثلا یہ کہ غالب سے عزیز حامد مدنی نے انسپریشن قبول کیا، انہوں نے غالب کی نقل نہیں کی. فراق گورکھپوری نے میر سے انسپریشن قبول کیا، اس کی نقل نہیں کی. انسپائر ہونا ایک اور چیز ہے. انسپائر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شخصیت، اس کے آرٹ کے زیر اثر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے اندر اس سے ملتی جلتی چیزیں موجود ہیں.
اس سے مماثل آپ کی شخصیت اور آپ کے کرافٹ اور آپ کے آرٹ کے اندر چیزیں موجود ہیں، تو آپ اس سے اپنے آپ کو قریب محسوس کرتے ہیں، آپ اپنا ہی لکھتے ہیں، آپ اپنا ہی سوچتے ہیں، لیکن آپ پر اس کی شخصیت کا، اس کے آرٹ کا سایہ ہوتا ہے، اس کی پرچھائی ہوتی ہے، جس سے آپ انسپائر ہوتے ہیں۔ تو مولانا جو تھے، حالانکہ سر سید کے عقائد میں اور مولانا کے عقائد میں جو ہے وہ بود المشرقین اور بود المغربین ہیں، اور بہت بہت فاصلہ ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیے نا کہ آپ اچھی چیز کہیں سے بھی قبول کر لیتے ہیں، اس میں کوئی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، خیر کو اختیار کرنے میں، حسن کو اختیار کرنے میں، صداقت کو اختیار کرنے میں کبھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو سر سید کے جو دبستان نثر ہے، اس سے مولانا جو تھے وہ بہت انسپائر تھے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ دیکھیے، جو علمی نثر کی ایک اصطلاح ہے، ہم کہتے ہیں نا یہ علمی نثر ہے، تو مولانا کی نثر جو تھی وہ ادبی نثر نہیں تھی، وہ افسانوی نثر نہیں تھی، وہ جذباتی نثر نہیں تھی، وہ شعری نثر نہیں تھی، وہ علمی نثر تھی۔ اب علمی نثر کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے، علمی نثر جو ہے، سر سید کی نثر بھی علمی نثر تھی، ڈپٹی نذیر احمد کی نثر بھی علمی نثر تھی، شبلی کی تو بے انتہا علمی نثر تھی، حالی کی نثر بھی علمی نثر تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن اس میں فرق ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، علمی نثر کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک ایسی نثر جو خارجی ہو، داخلی نہ ہو، جو سبجیکٹو نہ ہو، جو آبجیکٹو ہو، جس میں منطق اور استدلال ہو، جس میں معقولیت ہو، جس میں متانت ہو، جس میں وقار ہو، اور جس میں علمی تصورات پائے جاتے، وہ نثر جو، اور جس میں سادگی ہو۔ سب سے بڑی چیز یہ کہ وہ سادہ ہونی چاہیے۔ مولوی عبدالحق بھی ایسی نثر لکھتے تھے، لیکن وہ بہت طویل طویل مضمون لکھتے تھے۔ ایک بار کسی نے بابا اردو مولوی عبدالحق سے پوچھا کہ یہ بتائیے مولانا کہ آپ اتنے طویل مضامین کیوں لکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں مصروف آدمی ہوں، میرے پاس مختصر لکھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ یعنی مختصر لکھنا زیادہ محنت کا کام ہے، آپ اس کو تراشتے ہیں، خراشتے ہیں، ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ رکھتے ہیں، ایک فقرے کی جگہ دوسرا فقرہ رکھتے ہیں، اس کے ارتباط کو، اس کے ربط کو پیش نظر رکھتے ہیں، اس میں کاٹتے ہیں، اس میں محنت کرتے ہیں، تو وہ ایک نگینے کی طرح جو ہے، ایک ترشے ہوئے الماس کی طرح آپ کے سامنے وہ تحریر آتی ہے۔ مولوی عبدالحق بھی سر سید سے ان کی قربت بھی تھی، اور انہوں نے سر راس مسعود پر جو ایک معرکہ آرا جو خاکہ لکھا ہے، آپ وہ پڑھیے تو اس سے پتہ چلتا ہے سر سید سے ان کی قربت کتنی تھی، آپ کو اس کا اندازہ ہوگا، اور سر راس مسعود سے ان کا کتنا گہرا تعلق تھا۔ تو مولانا بھی اسی جو ہے دبستان نثر سے تعلق رکھتے تھے، جو سر سید کا دبستان نثر تھا۔ اب کہتے ہیں کہ مولانا مودودی کی جو نثر ہے، مولانا مودودی کی نثر جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو جو مولانا کی شخصیت میں جو کچھ تھا وہ ان کی نثر میں تھا۔ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے زاہد جوہری صاحب بیٹھے ہیں، مغربی ادب پہ نگاہ رکھتے ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے کہ اسٹائل کے بارے میں سب سے مشہور جملہ یہ ہے کہ مین از دا اسٹائل، مین از دا اسٹائل، انسان خود ایک اسلوب ہے۔ آپ اپنی شاعری میں آپ جھلکتے ہیں، اپنی چال میں آپ جھلکتے ہیں، اپنے طرز کلام میں آپ جھلکتے ہیں، اپنے بیٹھنے کے انداز میں آپ جھلکتے ہیں، اپنے طرز گفتگو میں آپ جھلکتے ہیں، مین از دا اسٹائل۔ تو کیونکہ سید مودودی میں بڑا رکھ رکھاؤ تھا، بڑا صبر تھا، بڑی متانت تھی، بڑا تسلسل تھا ان کے گفتگو میں، ان کے عمل میں، وہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ ان کی تحریر میں موجود ہیں۔ ان کی تحریر میں بھی وہی رکھ رکھاؤ ہے، ان کی تحریر میں بھی وہی متانت ہے، ان کی تحریر میں بھی وہی وقار ہے، اور ان کی تحریر میں بھی وہی سنجیدگی ہے، وہ ساری چیزیں، وہی تہذیب، وہی شائستگی جو ان کی ذات میں ہے، وہی ان کی تحریر میں نظر آتی ہے۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں کیونکہ ذہن میں اور بہت سارے جب گفتگو کرتے ہیں تو خیالات آنے لگتے ہیں۔ 1926 میں شردھانند کو عبدالرشید نامی ایک شخص نے قتل کر دیا۔ شردھانند کون تھے؟ جنہوں نے شدھی کی تحریک چلائی۔ شدھی کی تحریک کیا تھی؟ کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ ناپاک ہیں، ان کو پاک کرنے کا، شدھ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو ہندو بنا لیا جائے، جب یہ ہندو ہو جائیں گے تو یہ پاک ہو جائیں گے۔ تو شدھی کی تحریک انہوں نے چلائی، اور جبراً غریب جو مسلمان تھے، جو لو کاسٹ تھے، دلت تھے، ان کو جو ہے مسلمان بنانے کی کوشش کی۔ اس پر بڑا مسلمانوں میں ایک
غم و غصہ پایا جاتا تھا اس وقت۔ تو عبدالرشید نامی شخص نے شدھی تحریک کے بانی شردھانند کو قتل کر دیا۔ جب ان کو قتل کر دیا تو ہندوؤں نے پورا ہندوستان اپنے سر پہ اٹھا لیا۔ یہ 1926 کا واقعہ ہے۔ 1926 میں ایک تقریر کی مہاتما گاندھی نے اور کہا کہ اسلام جو ہے یہ تلوار کا مذہب ہے اور یہ تشدد کا مذہب ہے، یہ ظلم و ستم کا مذہب ہے۔ اور مولانا محمد علی جوہر نے جامع مسجد، وہ تقریر ریکارڈ پر ہے، انہوں نے جامع مسجد دلی میں ایک تقریر کی نماز جمعہ کے بعد، اور وہ رونے لگے مولانا محمد علی جوہر۔ انہوں نے کہا کاش کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہو ہندوستان میں جو اسلام کے تصور جہاد کو اس کے صحیح معنوں میں دنیا کے سامنے پیش کرے۔ کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہو جو یہ کام کر دے۔ جب یہ بات مولانا مودودی کو پتہ چلی، اس وقت ان کی عمر 24 برس تھی۔ انہوں نے 6 ماہ کے عرصے میں 150 کتابیں جمع کی، جس میں یہودیوں کی کتاب تالمود بھی ہے، جو میں نے اسرائیل سے منگانے کی کوشش کی اور مجھے نہیں ملی۔ ڈاکٹر منظور احمد نے کہا میرے پاس ہے، میں تمہیں دوں گا، اور آج تک نہیں دی۔ طلعت حسین کہنے لگے میں ناروے جا رہا ہوں، لے کے آؤں گا۔ بڑی نایاب، بڑی زبردست کتاب ہے تالمود۔ انہوں نے تالمود، بھگوت گیتا، رامائن، مہا بھارت، اولڈ ٹیسٹامنٹ کے جتنے بھی نسخے تھے، آپ کو پتہ ہے نا توریت جو ہے یہ 75 نسخے ہیں، 75 نسخے ہیں۔ اس کے شروع کے 5 جو جلدیں ہیں، 5 نسخے، وہ توریت کہلاتے ہیں، اولڈ ٹیسٹامنٹ کہلاتے ہیں۔ سب انہوں نے کتابیں جمع کی دنیا بھر کی، اور اس کم عمری میں 6 ماہ کے عرصے میں انہوں نے الجہاد فی الاسلام جیسی کتاب لکھ دی۔ اور یہ کتاب وہی درجہ رکھتی ہے جو باغ و بہار جدید نثر کی تاریخ میں ایک نقش اول کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ کتاب مولانا مودودی کی زندگی میں اور ان کی نثر کے سفر کے آغاز میں یہ کتاب جو ہے سب سے پہلا قدم ہے، اور اتنا روشن اور شاندار قدم ہے کہ آج تک اس کتاب کی نہ اہمیت مان پڑی، نہ کبھی یہ کہا گیا کہ انہوں نے کم عمری میں لکھی تھی تو اس میں یہ غلطی رہ گئی، اس میں یہ کمی رہ گئی۔ وہ اتنی مکمل کتاب ہے کہ اس کے بعد لکھی جانے والی مولانا کی بہت سی کتابوں سے زیادہ مکمل اور بصیرت افروز کتاب ہے۔ اور اس میں جو ایک چیپٹر ہے ان کا، اس کا عنوان ہے جنگ تہذیب جدید میں۔ اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیا نگاہ تھی ان کی۔ وہ ایک روایتی مولوی ہی نہیں تھے، انہوں نے پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے سیاسی اسباب کا جو جائزہ لیا ہے، وہ میں بار بار پڑھتا ہوں۔ بہت پہلے جب میں انٹر میں پڑھتا تھا تو میں نے اس کو تب پڑھنا شروع کیا تھا۔ آج بھی میں اس کو کبھی 2-4 مہینے بعد نکال کے پھر اس چیپٹر کو پڑھتا ہوں۔ وہ ایک ایسا چیپٹر ہے جیسے شبلی کی زندگی میں ایک چیپٹر جو ہے، ایک باب جو ہے شبلی کی پہچان بن گیا، اور کسی طرح شبلی سے وہ جدا نہیں ہوتا۔ اور اس چیپٹر کا نام ہے سیرت النبی کا جو پہلا باب ہے ظہور قدسی۔ کہتے ہیں یہ معجزہ ہے جو شبلی نعمانی سے سرزد ہو گیا۔ ایک ایسا چیپٹر ہے، آپ ظہور قدسی کو پڑھیں، کیا اس میں اثر ہے، کیا اس میں الفاظ کا در و بست ہے، کیا اس کے اندر ایک لئے اور ایک آہنگ موجود ہے، کیا اس کی معنوی گہرائی ہے۔ آپ پر جادو ہو جائے گا اگر آپ سیرت النبی میں ظہور قدسی پڑھیں، اور الجہاد فی الاسلام میں آپ یہ چیپٹر پڑھیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے شریمد بھگوت گیتا کا جو بنیادی تصور ہے وہ یہی ہے کہ ارجن جو ہیں وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بھگوان نے جب کورو پانڈوں کی جنگ ہو رہی تھی تو بھگوان نے کہا کہ 6 لاکھ فوج ہے اور میں ہوں، تم کیا لوگے؟ جس کا جو دل چاہے لے لے۔ تو جو کورو تھے، جو ان کے چچا زاد بھائی تھے جن سے جنگ ہو رہی تھی ارجن کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں 6 لاکھ فوج دے دیں بھگوان۔ انہوں نے کہا تم 6 لاکھ فوج لے لو۔ کہا ارجن پانڈو تھے، ان سے کہا تم کیا لوگے؟ کہا بھگوان آپ میرے ساتھ آ جائیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو جب جنگ شروع ہونے والی تھی تو ارجن نے اپنی تیر کمان اور تلوار زمین پہ پھینک دی، اور اپنے رتھ کے اندر جا کے، جس میں سونے کے پہیے لگے ہوئے تھے اور جس میں جو ہے 20 گھوڑے جتے ہوئے تھے، اس کے اندر جا کے بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ بھگوان نے کہا کیا بات ہے، تم کیوں روتے ہو؟ یہ 18واں ادھیائے ہے بھگوت گیتا کا۔ کہا تم کیوں روتے ہو؟ کہا کہ بھگوان میں جنگ نہیں کروں گا۔ کہا کیوں؟ کہا بھگوان یہ جو سامنے کھڑے ہیں یہ میرے دادا ہیں، یہ میرے نانا ہیں، یہ میرے گرو ہیں، یہ میرے چچا زاد بھائی ہیں، یہ میرے محسن ہیں، انہوں نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، سب میرے رشتہ دار ہیں، میں ان پہ تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ اس وقت انہوں نے وہ الفاظ کہے جو آج ہندوستان میں عام لوگوں کو بھی یاد ہے۔ بھگوان نے کہا دیکھو، نہ کوئی مارتا ہے نہ کوئی مرتا ہے، آتما کبھی ختم نہیں ہوتی،
آتما صرف اپنا شریر بدلتی ہے، کسی اور شریر میں پرویش کر جاتی ہے۔ آتما نہ گیلی ہوتی ہے، نہ اس کو تلوار سے کاٹا جا سکتا ہے، نہ اس کو خاک میں ملایا جا سکتا ہے، نہ اس کو آگ میں جلایا جا سکتا ہے۔ آتما کبھی نہیں مرتی۔ جاؤ اپنے حق کے لیے لڑو۔ کہا بھگوان میں نہیں لڑوں گا۔ تو جنگ کی تعلیم اس میں بھگوان نے دی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب مہاتما گاندھی نے احمد نگر جیل میں گجراتی میں بھگوت گیتا کا ترجمہ کیا، میں گجراتی تو نہیں جانتا لیکن اس پر میں نے ایک مضمون پڑھا انگریزی میں، تو انہوں نے اس بھگوت گیتا کا انتساب یہ کیا کہ ارجن کی اس مقدس جنگ نہ کرنے کی خواہش کے نام جس کو شری کرشن بھگوان نے قائم نہیں رہنے دیا۔ یہ طنزیہ جملہ انہوں نے اس انتساب میں لکھا۔ تو مولانا مودودی نے کہا کہ پوری بھگوت گیتا جو ہے یہ تو جنگ کی تلقین اور تعلیم پہ کھڑی ہوئی ہے۔ پھر جنگ کی اخلاقیات پر انہوں نے لکھا، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ انہوں نے تصور جہاد کو ایک خیر کا بڑا مظہر ثابت کیا، اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ جنگ کی جو اخلاقیات اسلام میں ہیں، دنیا کی کسی جنگ میں یہ اخلاقی ضابطے موجود نہیں ہیں۔ اور کیا کمال کی وہ کتاب ہے، اور اس میں ان کا پہلی بار اسلوب جو ہے جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی آپ کے علم میں ہے کہ مولانا نے جو ہے، مولانا کی کئی حیثیتیں تھیں۔ ایک تو وہ صحافی تھے، پھر وہ مترجم تھے، اس کے علاوہ وہ مفسر قرآن تھے، اور مکتوب نگار تھے۔ انہوں نے 60,000 خط لکھے، 60,000 خط لکھے، اور ان کے خطوط کے 10 مجموعے جو ہیں وہ شائع ہو چکے ہیں۔ ان کے خطوط کے 10 مجموعے شائع ہو چکے ہیں، اور 60,000 خطوط انہوں نے لکھے، جس میں ان کے مجموعوں کے نام میں جو کچھ میرے ذہن میں بہت عرصے سے ہیں، شاید میں بھول گیا ہوں یا کچھ یاد ہوں گے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے تلاش راہ حق، یہ حکیم محمد شریف امرتسری نے مرتب کی۔ اس میں مولانا سے لوگوں نے خطوط لکھ کر یہ معلوم کیا تھا کہ جماعت کے قیام کا کیا مقصد ہے، احیاء دین کی تحریک کے کیا معنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ 26 اگست 1941 کو پونچھ روڈ لاہور میں جو ہے 75 آدمیوں کی موجودگی میں جماعت اسلامی کا قیام عمل میں آیا، اور اس کی مولانا کو یہ سزا ملی کہ 4 مرتبہ ان کو قید جو ہے وہ بھگتنی پڑی، ان کو زندان میں جانا پڑا، ان کو 4 بار گرفتار کیا گیا۔ پہلی بار ان کو گرفتار کیا گیا 1948 میں، جب ان کے ساتھ مولانا امین احسن اصلاحی اور میاں محمد طفیل بھی گرفتار ہوئے۔ 1948 میں جب انہوں نے لاہور کے لاء کالج میں شریعت کے حوالے سے تقریر کی، آپ کو پتہ ہے کیونکہ پاکستان میں جب آئین نہیں بنا تھا تو ساری سیاسی جماعتیں آئین کی تجاویز پیش کرتی رہتی تھی۔ قرارداد مقاصد جو 12 مارچ 1949 کو منظور ہوئی، جو آج ہمارے آئین کا پریمبل ہے، بلکہ ضیاء الحق صاحب نے تو اس کو پریمبل کے بجائے آئین کا ہی حصہ قرار دے دیا ہے۔ تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ تجاویز دیتی تھیں، کیونکہ ہمارے پاس 3 آئین تھے نا، 56 میں آئین بنا، 62 میں آئین بنا، اور یہ 73 کا آئین۔ تو انہوں نے وہاں لاء کالج میں تقریر کرتے ہوئے کچھ اسلامی شریعت اور قوانین کے بارے میں تجاویز دیں۔ اب وہ تجاویز مولانا کی بہت خوفناک ان معنوں میں ہوتی تھی کہ سیکولرزم اور کفر کے لوگ اور کمیونزم کے لوگ اس سے ڈر جاتے تھے، کیونکہ مولانا سیدھی بات یہ کرتے تھے، اسلام کا تصور ریاست اور اسٹیٹ کا نام آتا تھا تو لوگ لرز جاتے تھے، اور انہیں کوئی تکلیف نہیں تھی۔ آپ تصوف پیری مریدی کیجئے، آپ خانقاہی نظام کو جو ہے ہوا دیجئے، آپ دنیا بھر کی باتیں کیجئے، آپ یہ بھی کہیے اسلامی نظام نافذ ہونا چاہیے، آپ یہ بھی کہیے نظام مصطفیٰ نافذ ہونا چاہیے، لیکن جیسے ہی آپ کہتے ہیں اسلامی ریاست، کیونکہ دنیا میں اس وقت جتنی اسٹیٹس ہیں وہ نیشنل اسٹیٹس ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ 17ویں صدی میں نیشنل اسٹیٹ کا تصور دنیا میں آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈیموکریسی اور یہ سیکولرزم 1840 میں یہ جو اصطلاح ہے یہ وضع کی گئی لنڈن میں، جس کو آج ہم سیکولرزم کہتے ہیں۔ تو مولانا جو ہیں ان کو اس کی یہ سزا ملی جب انہوں نے اسلامی ریاست کا تصور، کیونکہ وہ اسلام کے مابعد طبیعتی نظام پر کوئی زیادہ توجہ نہیں کرتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس زمانے کا جو چیلنج ہے وہ روحانی سے زیادہ مادی ہے۔ اسلام کو ایک مادی قوت کے طور پہ دوسروں کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ اس سے مغرب ڈرے گا، مغرب لرزہ بر اندام ہوگا، اور ہم جو ہے وہ دنیاوی مادی طاقت حاصل کر سکیں گے، جدید علوم حاصل کر سکیں گے، اور مسلمان جو 1000 سال مغرب سے پیچھے ہیں وہ مغرب کے ساتھ ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ مولانا کا بڑا زبردست ویژن تھا۔ اس ویژن کو مدرسوں نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا۔
کیونکہ مدرسوں میں بھی ایک روایتی ایک مابعد الطبیعاتی سسٹم چلا آ رہا تھا. تو مولانا نے بڑا، یعنی وہ ایک مجدد تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنے عہد کے بہت بڑے مجدد تھے. ایسے مجدد صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. انجام اخبار میں جو ہے ان کا بیان چھپا، وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان کا، انجام اخبار میں مئی کے مہینے میں جو ہے 1948 میں یہ بیان چھپا کہ جماعت اسلامی اور مولانا مودودی پاکستان کے لیے تشویشناک ہیں. یہ الفاظ ہیں. اور اس کے بعد اس وقت کے وزیر خزانہ غلام محمد صاحب نے کہا کہ پاکستان ایک سیکولر لادین اسٹیٹ ہے، یہ کیسی باتیں کی جا رہی ہیں یہاں. اور ان کو گرفتار کر لیا گیا اور 20 ماہ تک ان کو قید میں رکھا گیا. پھر 1953 میں ان کو گرفتار کیا گیا جب انہوں نے ایک کتاب لکھی قادیانی مسئلہ. آپ اس کتاب کو پڑھیے. قادیانیت کے خلاف میں نے بہت سی کتابیں جمع کی اور پڑھی، اور قادیانیوں کی بھی میں نے کوئی 150-200 کتابیں اپنے پاس جمع کی اور پڑھی اور دیکھی. اس میں بہت اچھی اچھی کتابیں ہیں. مولانا کی کتاب جو ہے وہ بالکل نئے زاویے سے ہے قادیانی مسئلے پر. تو وہ کتاب جب آپ کو پتہ ہے کہ 1953 میں جو ہے 6 مارچ 1953 کو مارشاء اللہ لاہور میں لگا دیا گیا تھا، جب علماء کرام جو ہیں وہ قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کے لیے ایک تحریک چلا رہے تھے، تو وہاں مارشاء اللہ لگا دیا گیا تھا. اس دوران مولانا نے ایک کتاب لکھی قادیانی مسئلہ. اس کتاب کی پاداش میں تو اسلام کے حق میں تھی، ختم نبوت کے تصور کی حفاظت کے لیے کتاب لکھی گئی تھی، لیکن اس کتاب پر حکومت اتنی برافروختہ ہوئی کہ اس نے جو ہے مولانا کی گرفتاری کا حکم دے دیا، اور 18 مارچ 1948 کو ان کو گرفتار کر لیا گیا. اور پھر وہیں لاہور سینٹرل جیل میں ان پر مقدمہ چلا کر فوجی عدالت میں ان کو سزائے موت دے دی گئی. جب ان کو سزائے موت دے دی گئی تو عرب ممالک میں بڑا شور ہوا، اور پھر اس سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا. پھر آخر میں 1955 میں ان کو جو ہے وہ رہا کر دیا گیا. پھر اس کے بعد 2 بار پھر گرفتار کیا. ایک بار انہوں نے جو ہے وہ ایک محضر نامہ تیار کیا تھا شرعی قوانین کے لیے، جو وہ ڈھاکے میں اسمبلی میں پیش کرنا چاہتے تھے، جو 9 میل لمبا تھا، اور اس میں عوام کے بہت لاکھوں لوگوں سے دستخط انہوں نے کروائے تھے. اس وقت جماعت اسلامی پہ پابندی لگائی گئی، اس کو خلاف قانون قرار دیا گیا، اور ان کو جو ہے 283 دن کے لیے جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا. پھر آخر میں 2 ماہ کے لیے پھر چوتھی بار ان کو گرفتار کیا گیا جب انہوں نے رویت ہلال کمیٹی کے چاند کے مسئلے پہ اختلاف کیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے تفہیم القرآن کی پہلی جلد جیل میں لکھی. تفہیم القرآن کی پہلی جلد انہوں نے جیل میں لکھی، جب وہ میاں والی جیل میں، ملتان جیل میں، لاہور جیل میں بار بار ان کا تبادلہ کیا جا رہا تھا اور ان کو بھیجا جا رہا تھا. تفہیم القرآن کی پہلی جلد انہوں نے جیل میں لکھی. اور ایک جیلر نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ ہم حیران ہوتے تھے کہ سارے قیدیوں کے لیے طرح طرح کے کھانے آتے تھے، حلوے آتے تھے، اچار آتے تھے، کچوریاں آتی تھیں، طرح طرح کے تحائف آتے تھے. یہ کیسا قیدی جس کے لیے تھیلوں میں بھر بھر کے کتابیں آتی ہیں. کہ ہم حیران ہوتے تھے، اس کے لیے وہ صرف کتابیں آتی تھیں. تو یہ ان کا کردار تھا. انہوں نے اپنے مقصد کے لیے قربانیاں بھی دیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ جنہوں نے کتاب لکھی وہ قیامت کی کتاب ہے، الجہاد فی الاسلام. ان کی نثر کے اسلوب کا آغاز ہے. وہاں سے ان کے اسلوب کا پتہ چلتا ہے کہ ان کے اسلوب میں کتنی قطعیت ہے، کتنا یقین ہے، کتنی سادگی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ دانستہ اپنی نثر میں کوئی شعری معیار قائم نہیں کرتے تھے، کوئی اس میں جو ہے وہ لفاظی یا حسن بیان کی کوشش نہیں کرتے تھے. لیکن پھر بھی ان کی تحریروں میں ایک ادبیت موجود ہے. وہ بہت سمپلسٹی پر اصرار کرتے تھے. وہ ادبیت کیوں موجود ہے؟ وہ ادبیت اس لیے موجود ہے کہ وہ محاورے بہت اچھے لکھتے تھے. کہتے ہیں اردو میں سب سے زیادہ محاورے جو ہیں، سب سے محاوروں کا جو بادشاہ تھا وہ ڈپٹی نذیر احمد تھا. یہاں تک کہ ان کے قرآن کے ترجمے پر جو اعتراض ہے وہ واحد ایک یہی اعتراض ہے کہ انہوں نے اتنے محاورے لکھ دیے ہیں، اور بعض اوقات ترجمے میں ان محاوروں کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، انہوں نے لکھ دیے. تو مولانا ٹھیٹھ اردو لکھتے ہیں. تو ٹھیٹھ اردو کا اپنا ایک حسن ہے، ٹھیٹھ اردو کی اپنی ایک بیوٹی ہے. اور پھر مولانا کے اندر جو ایک یقین اور ایک جو جذبہ اور جو وابستگی ہے اپنے مقصد سے، اس نے بھی ان کے اسلوب کو سنوارا اور اس کو ایک رنگ دیا. تو مولانا کی نثر جو ہے سادہ ہونے کے باوجود اپنے اندر بہت بڑی ادبیت رکھتی ہے. وہ صحافی بھی تھے. آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ 5 جو ہے رسائل سے اور اخبارات سے وابستہ رہے. سب سے پہلے 1918 میں
انہوں نے مدینہ بجنور کو جوائن کیا بطور مدیر کے. مدینہ بجنور اپنے زمانے کا بڑا جگر صاحب نے بھی ذکر کیا. جگر صاحب کہتے ہیں شام کو میں اس کے دفتر میں جا کے بیٹھتا تھا, سارے عالم موالی شاعر وہاں جمع ہو جاتے تھے اور محفل ہوتی تھی. مدینہ بجنور ایک بڑا کلچرل ایک وہ تھا اور بہت مشہور اپنے زمانے کا اخبار تھا. مولانا اس کے مدیر رہے. پھر مولانا تاج الدین صاحب ایک نکالتے تھے تاج جبل پور سے, مولانا اس کے مدیر رہے. پھر مولانا جب دلی میں تھے تو محمد علی جوہر نے ان کو یہ آفر کی کہ آپ ہمدرد ہمارا جو اخبار ہے اس کے آپ ایڈیٹر ہو جائیے. تو مولانا کے پاس ایک اور آفر تھی, وہ جمعیت کی تھی, تو مولانا نے اس کو ترجیح دی اور وہ جمعیت کے مدیر ہو گئے اور کافی دنوں تک اس کے مدیر رہے. 1.5-2 سال انہوں نے اس کو نکالا اور اس میں جو اداریے لکھے, وہ اداریے جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ مولانا کا جو مزاج تھا وہ بنیادی طور پہ ایک مذہبی مزاج تھا اور ایک منطقی مزاج تھا اور ایک اخلاقی مزاج تھا اور ایک تاریخی مزاج تھا. تو مولانا نے اس میں جو سیاسی نوعیت کے اداریے لکھے ہیں ان میں مولانا کا وہ اسلوب تو موجود نہیں ہے, لیکن اس وقت کے ہندوستان کے مسلمانوں کے مسائل نظر آتے ہیں اور مسلمانوں کا حوصلہ بڑھانے کی انہوں نے کوشش کی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ وہ دور تھا جب خلافت کی تحریک چل رہی تھی اور خلافت کی تحریک جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت جذباتی چیز تھی. گو کہ قائد اعظم نے اس کا ساتھ نہیں دیا, قائد اعظم نے اس کی مخالفت کی. قائد اعظم کو معلوم تھا کہ کچھ نہیں ہوگا, یہ سیورے ٹریٹی جو فرانس میں ہوا ہے یہ برطانیہ اور فرانس بیٹھ کے جو ہے اس کے حصے بکھرے کر دیں گے اور ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. اور برطانیہ سے دشمنی قائد اعظم مول نہیں لینا چاہتے تھے کیونکہ قائد اعظم کے سامنے ایک الگ مسلم مملکت کا خواب موجود تھا جو 1930 کے خطبہ الہ آباد سے ان کو جو ہے اور زیادہ واضح شکل میں ملا تھا. گو کہ یہ سر سید کا بنیادی نظریہ تھا, لیکن اس کو قائد اعظم اور اقبال نے ریفائن کیا اور اس میں نئی چیزیں شامل کی. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس دور میں جب مسلمان اتنی ذبح حالی کا شکار تھے تو اس وقت انہوں نے وہ اداریے لکھے, اور وہ اداریے مجھے نہیں معلوم کہ الگ سے شائع ہوئے یا نہیں ہوئے, لیکن وہ بڑے زبردست اداریے ہیں. ان میں بڑا جوش ہے, بڑا جذبہ, کیونکہ وہ ان کے شباب کا دور تھا تو اس میں جذبات زیادہ ہیں. وہ جو آبجیکٹیوٹی بعد کی تحریروں میں وہ صحافیانہ تحریروں میں موجود نہیں ہے. لیکن 1933 میں ایک صاحب تھے ابو محمد مصلح, ان سے ایک رسالہ تھا جو نکل نہیں رہا تھا کسی طرح سے. کبھی معاشی مسائل آ جاتے تھے, کبھی ان کے پاس لکھنے والوں کی کمی ہوتی تھی, کبھی وہ خود اسے نہیں سنبھال پاتے تھے, اور اس رسالے کا نام تھا ترجمان القرآن. تو مولانا نے ان سے کہا کہ حضرت آپ سے تو یہ نکل نہیں رہا, اس کا ڈکلیریشن ہمیں بھیج دیں. ڈکلیریشن انگریز کے زمانے میں بڑی مشکل سے ملتا تھا. انہوں نے وہ ڈکلیریشن فروخت کرنے پر آمادگی ظاہر کی, مولانا نے وہ ڈکلیریشن خرید لیا اور تا دم مرگ جب تک آپ کا وصال نہیں ہو گیا آپ اس کے ایڈیٹر رہے. اور مولانا کی زیادہ تر تصنیفات جو ہیں ترجمان القرآن میں شائع ہوئی, تقریباً ساری تصانیف چند کو چھوڑ کے, اور تفہیم کے بھی ابتدائی حصے اس میں شامل ہوئے اور شائع ہوتے رہے. اور مولانا نے اس میں اشارات کے عنوان سے اداریے کا ایک پورشن ہوتا تھا, وہ اداریے جو لکھے اس میں مولانا کا وہ اسلوب جس میں زبان کی خوبصورتی ہے, جس میں منطقی استدلال اور معقولیت ہے, یہ 2-3 چیزیں ان کی نثر کی بنیادی چیزیں. ایک تو معقولیت کہ وہ درایت کہتے ہیں نا, عقل سے کسی چیز کو پرکھنے کو اصطلاح میں درایت کہتے ہیں نا کہ بھئی روایت میں درایت ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ کہ روایت کو آپ تاریخ اور کتابوں سے نہ پرکھیں, آپ اپنی عقل کے پیمانے پہ دیکھیں کہ کیا ایسا بعید القیاس تو نہیں ہے, یا ایسا جو ممکن ہے یا نہیں ہے. عقل کی کسوٹی پر, عقل کے عیار پر, عقل کے محک پر آپ اس کو پہلے جو ہے ناپیں, تولیں, دیکھیں اور اس کی قدر و قیمت کو جاننے کی کوشش کریں. تو مولانا کیا ایک تو منطقی استدلال ہے, معقولیت ہے اور سادگی ہے اور حسن بیان ہے. یہ ایک ایسی, دیکھیے نثر دیوبند میں بھی لکھی جا رہی تھی. 1876 میں آپ کو پتہ ہے کہ دیوبند قائم ہوا, اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے 1876 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جب کالج کی شکل میں تھی, مومڈن اینگلو انڈین کالج, تو اس وقت بھی جو ہے اس کی بنیاد 1876 میں رکھی جا رہی تھی. 1920 میں یہ علی گڑھ یونیورسٹی بنی, 1920 میں. تو وہاں بھی نثر لکھی جا رہی تھی مدارس میں. آپ اس کو بھی علمی نثر کہہ سکتے ہیں, آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ بھئی مدارس میں جو نثر لکھی جا رہی تھی, کیا مدارس کی نثر علمی نثر نہیں تھی؟ وہ علمی نثر تھی, لیکن وہ خواص کے لیے تھی. ایک کتاب ہے حضرت علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی, اس کا نام ہے مباحثہ شاہجہاں پور, اور ایک آب حیات نام کی ان کی کتاب ہے. آب حیات نام کی کئی کتابیں ہیں جس میں سب سے مشہور تو محمد حسین آزاد کی, لیکن ان کی بھی کتاب تھی آب حیات.
ان دونوں کتابوں کے بارے میں جو نثر کے پارک ہیں، نثر پر لکھنے والے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت اعلیٰ درجے کی نثر ہے، وہ بڑی وضاحت کی اور صراحت کے ساتھ لکھی گئی نثر ہے، اس میں بڑے اعلیٰ ترین الفاظ ہیں، لیکن وہ خواص کی نثر ہے، عوام کی نثر نہیں ہے۔ مولانا کی نثر کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے سارے حسن اور منطقی استدلال کے باوجود اور سادگی کے باوجود وہ عام آدمی کی نثر، کیونکہ دیکھیے مولانا سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا تخاطب کس سے تھا؟ آپ کو معلوم ہے وہ کس کو مخاطب کرتے تھے؟ وہ پڑھے لکھے نوجوان کو مخاطب کرتے تھے، وہ بچوں سے مخاطب نہیں تھے، وہ بوڑھوں سے مخاطب نہیں تھے، وہ ادھیڑ عمر کے لوگوں سے مخاطب نہیں تھے، وہ پڑھے لکھے نئی نسل کے نوجوانوں کو خطاب کرتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر یہ ان اقدار کو، ان اسلامی اقدار کو اختیار کر لیں گے تو جب یہ اداروں میں جائیں گے تو وہاں بھی یہ اقدار نافذ ہوں گی، اور پھر یہ اقدار اوپر سے نیچے کی طرف خود بخود سفر کریں گی۔ وہ ایک بڑا ویژن رکھتے تھے اس بات کا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ان سے پہلے کسی آدمی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ آج سیکولر لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو ایک مذہب ہے، ریلیجن ہے، آپ یہ کیا کہتے ہیں کہ نظام حیات ہے، ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ مولانا نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارا یہ تصور ہے، اور یہ جو سیکولرزم کے خلاف انہوں نے کہا کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ دین کو الگ سمجھتے ہیں اور ریاست کو الگ سمجھتے ہیں، اسی کا نام سیکولرزم ہے۔ اور کرسچنز تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ سے شروع ہوا سیکولرزم، یعنی ان کا ایک حواری تھا، وہ ان کے پاس آیا جوڈا، اور اس نے کہا دیکھو یہ سکہ دیکھو، یہ کوائن دیکھو، جیجس تم کہتے ہو کہ یہ کنگڈم آف گاڈ ہے، یہ کیسی کنگڈم آف گاڈ ہے؟ سیزر جو ہے، بادشاہ جو ہے، اس نے اپنی تصویر اس سکے پہ چھاپی ہوئی ہے۔ وہ چاہتا تھا سازش کر کے کہ حضرت عیسیٰ بادشاہ کے خلاف کچھ کہیں تو میں جا کے اس کو پہنچا دوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا، اور بائبل کی جو گوسپل ہے، جو آیت ہے، وہ چھوٹی سی ہے، وہ یہ ہے، حضرت عیسیٰ نے کہا کہ گیو ٹو دی گاڈ واٹ از گاڈس اینڈ گیو ٹو دا سیزر واٹ از سیزرس۔ جو بادشاہ کا ہے وہ بادشاہ کو دے دو، جو خدا کا ہے وہ خدا کو دے دو۔ تو کرسچنز کہتے ہیں کہ یہاں سے سیکولرزم کی بنیاد رکھی گئی، لیکن تاریخ ہی کہتی ہے کہ 1830 میں جو ہے جارج جیکب ہولی اوک ایک صاحب تھے، انہوں نے ایک سینٹرل سیکولر سوسائٹی لنڈن میں بنائی تھی، جس کے انہوں نے کچھ ایک منشور اور قوانین کے کچھ نکات جو تھے ان کو مشہور کرنے کی کوشش کی اپنی تقاریر کے ذریعے، اور انہوں نے کہا کہ زندگی کی کسی حقیقت کی تعبیر مذہب سے نہیں کرنا چاہیے، سائنسی حقائق ہی دنیا کے بنیادی حقائق ہیں، اخلاقی ضابطے مذاہب سے پہلے بھی دنیا میں موجود تھے، مذاہب نے صرف ان کو ایڈاپٹ کیا ہے، اور اخلاقی نظام کو ایڈاپٹ کرنے کے لیے اور عملی طور پر اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں کسی مذہب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح انہوں نے سیکولرزم کے کچھ اصول مرتب کیے، اور وہاں سے یہ اصطلاح ہم تک آئی۔ مولانا نے کہا کہ نہیں، وہ اقبال کا خیال کہ جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے سے، ہے نا، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ دوئی جو ہے ہم اس کے، اور مسلمان پڑھے لکھے نوجوان اس طرف جا رہے تھے، اس دوئی کو ایکسیپٹ کر رہے تھے، مولانا نے ان کو روکا۔ اور یہ الجہاد فی الاسلام جو ان کی کتاب ہے، یہ علامہ اقبال تک جب پہنچی تو انہوں نے بہت تعریف کی، اور یہی اقبال سے ان کی ملاقات کا سبب بھی بنی یہ کتاب جو ہے، اور اقبال نے بہت تعریف کی، اور اقبال نے کہا ایسی کتاب جہاد کے موضوع پر میری نگاہ سے نہ عربی میں گزری، نہ اقبال عربی کے فرسٹ کلاس ایم اے تھے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اقبال نے کیمبرج میں 6 مہینے تک جو ہے، ہمارے خیال کے مطابق تو انہوں نے 1.5 سال تک پڑھائی، لیکن خالد جامعی صاحب نے ان کے خلاف ایک مضمون لکھا اور کہا کہ وہاں کے ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ 6 مہینے انہوں نے، چلیں 6 مہینے بھی کیمبرج میں اگر انہوں نے عربی پڑھائی تو یہ معمولی بات نہیں۔ تو اقبال نے کہا نہ عربی میں نہ فارسی میں مجھے کوئی ایسی کتاب جہاد پر، اتنی زبردست کتاب مجھے کوئی آج تک نہیں ملی۔ تو یہ ایک ایسی کتاب تھی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے تنقیحات ان کی کتاب ہے۔ نیاز فتح پوری نے ایک مضمون لکھا جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ قرآن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف ہے، اور اب وہ کتاب بازار میں ملتی بھی ہے من و یزداں کے نام سے، چونکہ مطالعے کی عادت کم ہو گئی، کسی کو پتہ ہی نہیں اتنی خطرناک کتاب اردو بازار میں بک رہی ہے۔ انہوں نے ثابت کرنے کی، مولانا نے اس کا جواب لکھا، کیا جواب لکھا، تجدد کا پائے چوبین، اس کا عنوان ہے تجدد کا، نثر کا شاہکار ہے، آپ اسے پڑھیے۔ پھر ان کی کتاب تفہیمات آپ دیکھیے، پھر ان کی کتاب اسلامی ریاست دیکھیے، پھر آپ یہ دیکھیے کہ سود پر جنہوں نے لکھا، بغیر اصطلاحات کے ایک اتنے ٹیکنیکل موضوع پر اتنا سہل لکھنا کسی اور کے بس کی بات نہیں سوائے ان کی۔ تو یہ ذرا وقت کا مجھے بتا دیجیے۔ تو یہ جو ان کی ایک خوبی تھی
کہ وہ سہل سے سہل بات کرنے کی کوشش کرتے تھے، وہ کبھی مشکل بات کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آسان بات کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور طوالت میری گفتگو میں جو تھی، میرے پاس کہنے کو تھا کچھ نہیں. تو وہ جس طرح اپنی بات کو مختصر ترین الفاظ میں کہہ دیتے تھے اور جس حسن کے ساتھ کہہ دیتے تھے، یہ دیکھیے نا، ایک طرف سر سید کا جو ہے وہ دبستان نثر کا طلوع ہو رہا تھا، ایک طرف مدارس میں علماء دیوبند کے یہاں ایک مدرسے کی فقہی نثر جو ہے وہ اپنا چہرہ دکھا رہی تھی. انہی سرچشموں کے ساتھ ساتھ جو ہے یعنی اس 20ویں صدی کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں تیسری دہائی میں ایک اور نثر کا ایک سورج طلوع ہو رہا تھا، اور وہ سید مودودی کی نثر تھی. اور اس نثر نے اتنا متاثر کیا ہے کہ آج میں دیکھتا ہوں کہ جو مذہبی مضامین میں پڑھتا ہوں، دیکھیے کئی رسالے اس زمانے میں مذہبی نوعیت کے نکلتے تھے، آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. تہذیب الاخلاق تھا، سر سید کا تہذیب الاخلاق تھا. مولانا ابوالکلام آزاد کا الہلال تھا. سید سلیمان ندوی معارف نکالتے تھے، ٹھیک ہے نا. شبلی کے یہاں سے ندوے سے ندوۃ العلماء، لکھنؤ سے ندوہ اس نام سے رسالہ نکلتا تھا. یہ سارے رسالے جو تھے، ان سارے رسالوں نے یقیناً اسلام کی خدمت کی. انہوں نے بڑے بڑے مباحث پر گفتگو کی. لیکن آج آپ کسی کتب خانے میں جائیے، ان رسالوں کو نکالیے، تو اس کی زبان آپ کو بہت مفرس اور معرب ملے گی. ابھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی. بہت سے لفظ آپ کو پوچھنے پڑیں گے، دریافت کرنے پڑیں گے. لیکن جب ترجمان القرآن کی ادارت مولانا نے سنبھالی، تو انہوں نے اس میں ایک اتنی سہل زبان لکھی اور اس کا دائرہ اتنا وسیع انہوں نے کر دیا، اور کوئی موضوع ایسا نہیں ہے. دیکھیے میں مانتا ہوں کہ مولانا نے جو اپنے لکھنے کا آغاز کیا وہ نیم مذہبی اور نیم سیاسی موضوعات پر کیا. انہوں نے لڑکپن میں بھی کچھ مضامین لکھے، لیکن ان کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے. جیسے لڑکپن میں انہوں نے جو ہے وہ جو ہے ایک مضمون لکھا تھا اخلاق اجتماعیہ، وہ ہمایوں میں شائع ہوا. انہوں نے جو ہے برق کے موضوع پر سائنٹیفک ایک مضمون تھا، اس کی تشریح ایک انگریزی مضمون کی انہوں نے کی. چھوٹے چھوٹے مضمون لکھے. 12 سال کی عمر میں سیرت پہ ایک مضمون لکھا. رفیع الدین ہاشمی صاحب نے مجھے بتایا کہ انہوں نے 12 سال کی عمر میں سیرت پہ ایک مضمون لکھا، اور بہت اچھا مضمون. یعنی یہ بھی کتنی بڑی بات ہے کہ ان کی تحریر کا آغاز ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے ہوا، صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ترجمان القرآن نے جو خدمات انجام دی، نہ وہ الہلال نے دی، نہ وہ ندوہ نے دی. معارف ایسا اخبار تھا کہ میں نے اقبال کے خطوط پڑھے کہ سرکار یہ غزل شائع ہونے کے لیے بھیج رہا ہوں، یا یہ مولانا گرامی کی یہ غزل برائے کرم یہ شائع فرما دیں. یعنی اقبال اگر کسی رسالے میں اپنا کلام چھپنے کے لیے بھیجیں اور اس سے تقاضا کریں کہ میرا کلام چھاپ دو، تو وہ رسالہ کیسا ہوگا، معارف کیسا رسالہ ہوگا، آپ اندازہ کیجئے. لیکن اس کی زبان مشکل تھی. تو چونکہ دیکھیے ان کا ایک مقصد تھا زندگی کا، مولانا مودودی کی زندگی کا ایک مقصد تھا. 22 ستمبر 1979 کو انہوں نے جو ہے اس خاکدان عالم کو جو ہے خدا حافظ کہا، اور اپنے جو ہے خالق کے پاس وہ چلے گئے. لیکن جو انہوں نے زندگی گزاری وہ ایک بہت عظیم آدمی کی زندگی تھی. انہوں نے احیاء اسلام کی جو تحریک چلائی، انہوں نے اسلامی نظام حیات کا جو تصور دیا، اور انہوں نے بہت مشکل موضوع. دیکھیے وہ وقت تھا جب کارل مارکس کا بڑا زور تھا. یعنی ہر آدمی کی بغل میں جو ہے کمیونسٹ مینیفیسٹو دبی ہوئی ہوتی تھی کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اور لوگ اشتراکیت سے بہت مرعوب اور متاثر ہو رہے تھے. اس وقت انہوں نے اس طلسم کو توڑا اور ان کو بتایا کہ دیکھو دین جو ہے یہ کوئی روایتی چیز نہیں ہے، عبادت جو ہے وہ کوئی وجدانی چیز نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ٹھوس حقیقتیں ہیں، یہ مادی حقیقتیں ہیں، یہ خیر کی قدریں ہیں. ان کے جو رزلٹس ہیں وہ ان کے نتائج سے جو مغرب ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے اس سے زیادہ بڑے نتائج ہیں. اور انہوں نے تراجم بھی کیے. انہوں نے جو ہے 2 عربی کی کتابیں ہیں. ایک تو میرا خیال ہے عبدالعزیز شاہ دیش کی کتاب ہے السلام و اصلاح، اس طرح کا کچھ نام ہے اس کا. اور ایک کتاب ان کی جو ہے وہ جو ہے قاسم امین کی کتاب کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے، اس کا نام مجھے یاد ہے میرات الجدیدہ، لیکن وہ کبھی شائع نہیں ہوئے، وہ دونوں نہیں شائع ہوئے. السلام
والاصلاح بھی شائع نہیں ہوا. شاید اس کے مضامین، ایک کتاب یہ قاسم امین کی کتاب تو کہتے ہیں، میں نے دیکھی تو نہیں، اس کو کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ پردے کے خلاف ہے، اسلامی پردے کے. حالانکہ مولانا نے پردے پہ کیسی شاندار کتاب لکھی، بس انہوں نے عربی سے ترجمہ کر دی. پھر انہیں اس کے مطالب سے اختلاف ہوا تو اس لیے انہوں نے وہ دونوں کتابیں شائع نہیں کرائیں. لیکن ان کا ایک ترجمہ بہت اچھا ہے، سمرنا پر یونانی مظالم. یہ جو ترکوں پر جو مغرب کے ظلم ہیں اس کی تفصیلات اس میں ہیں. اور اس کے علاوہ ان کا جو سب سے شاندار ترجمہ ہے، انہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ فتاوی ابن تیمیہ کے کچھ حصوں کا ترجمہ بھی کیا، ابن قیم کے ایک مضمون کا ترجمہ بھی عربی سے کیا. انگریزی سے بھی وہ ترجمہ کرتے تھے، لیکن بطور مترجم وہ بہت کامیاب نہیں تھے، کیونکہ ان کے ترجمے جو تھے وہ حیرت کی بات ہے. جیسے میں نے غالب کے لیے کہا کہ شاعری مشکل اور خطوط آسان، تو ان کی کتابیں جو ہیں مولانا کی آسان ہیں، ترجمہ القرآن کے اداریے اور تفسیریں جو ہے وہ آسان ہیں، لیکن تراجم بہت مشکل ہیں. یا تو تراجم میں وہ اصطلاحات اتنی ڈال دیتے ہیں، پھر وہ اس میں وہ ایک روانی اور سلاست نہیں ہے جو ان کی باقی تحریروں میں ہے. مگر ایک ترجمہ ان کا ہے، مصطفیٰ کامل پاشا کا ایک ترجمہ ہے، اس کا نام ہے المسط الشرقیہ. وہ ایک کہتے ہیں کہ مولانا نے رواں ترجمہ کیا ہے. تو بطور مترجم وہ ایک بڑے مترجم تھے، کیونکہ دیکھیے مترجم کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں زبانوں پہ کامل عبور رکھتا ہو، جس سے ترجمہ کر رہا ہے اور جس زبان میں ترجمہ کیا جا رہا ہے. عربی وہ اہل زبان کی طرح جانتے تھے، انگریزی بھی ان کی بہت اچھی تھی. ان کے خطوط کے مجموعوں میں ایک خطوط کا مجموعہ ہے، اس کا نام ہے مریم جمیلہ کے نام مکتوبات بنام مریم جمیلہ. ایک خاتون تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو وہ انگریزی میں خط لکھتی تھیں، تو مولانا اردو میں خط لکھتے تھے، مولانا کے احباب اس کو انگریزی میں ٹرانسفر کر دیتے تھے، ٹرانسلیٹ کرتے تھے اور وہ بھیجے جاتے تھے. وہ ہیں. تو مولانا انگریزی بھی جانتے تھے بہت اچھی، لیکن عربی اور فارسی، تو عربی تو خیر بہت اعلیٰ ترین تھی، تو زیادہ تر انہوں نے عربی تراجم کیے. لیکن وہ تراجم اتنے زیادہ یعنی وقی تراجم نہیں ہیں، مگر مجموعی طور پر اتنا کثیر التصانیف عالم آپ کو نہیں ملے گا، اتنا دائرہ اثر جس کا ہو آپ کو وہ شخص نہیں ملے گا. ایسا شخص نہیں ملے گا کہ جس نے اسلام کو ایک عملی چیز بنا کے آپ کے سامنے پیش کیا اور اس کو صرف ایک عقیدہ اور ایک وجدانی مذہب کے طور پہ آپ کے سامنے نہیں رکھا. اقبال نے مسلمانوں کی تباہی کے 3 اسباب بتائے تھے. ایک تو کہا کہ قرآن سے دوری، دوسرے کہا تقدیر پرستی، اور تیسرے تصوف. حالانکہ انہوں نے لکھا ہے وہ خود گل حسن شاہ کے مرید تھے اور وہ خود جو ہے وہ ابن عربی کو پڑھتے تھے. مجھے نہیں معلوم اس میں کتنی صداقت ہے، ان کے خطوط میں یہ میں نے دیکھا. لیکن وہ تصوف کو بھی مسلمانوں کے زوال کا سبب سمجھا. اور تقدیر پرستی یعنی جبر و قدر کا مسئلہ. مولانا نے جو اس پہ لکھا ہے وہ میں کہتا ہوں اقبال سے بھی 2 ہاتھ آگے جا کے لکھا ہے. اقبال نے تو بہت احتیاط کی، کیونکہ فلسفی تھے، تو خاص اصطلاحات میں انہوں نے زمان و مکان کے تناظر میں بات کی. لیکن مولانا نے کہا کہ نہیں، آپ اپنے عمل کی گٹھری خدا کے کاندھے پہ نہیں رکھ سکتے. آپ اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں، آپ ہر طرح سے اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں. اور مولانا نے کہا کہ تقدیر الہی جبر الہی نہیں ہے، علم الہی ہے. خدا کو پتہ ہے کہ آپ کیا کریں گے، وہ آپ کو مجبور نہیں کرتا کچھ کرنے کے لیے. ہر شخص اپنے عمل کا ذمہ دار ہے. اور اگر جبر و قدر کا یہ مسئلہ اس طرح نہ ہو تو کبھی بھی سزا و جزا کا اور حشر کا معاد کا کوئی تصور باقی نہیں رہے گا. تو مولانا کے اتنے بڑے بڑے کام ہیں اور ان کی نثر اتنی شاندار نثر ہے. آج ان کی نثر ایک بہت بڑا نثر کا ادب کا دبستان ہے. اتنا بڑا دبستان ہے جس سے ہزاروں لوگ، سینکڑوں لوگوں نے فیض حاصل کیا اور فیض حاصل کر رہے ہیں. اور یہ نثر، یہ تحریریں، یہ کتابیں کبھی مردہ نہیں ہوں گی، بلکہ یہ ہر دور میں اپنے اندر نئے نئے معنی پیدا کرتی رہیں گی. میں مولانا سید مودودی کو بحیثیت نثر نگار خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں.